اور میں دعوت دیتا ہوں ایلیا زار کو. ان کے پاس ایک بہت خوبصورت کہانی ہے، مختصر ہے، تو ایلیا زار تشریف لائیں اور اپنی کہانی سے ہم. تھینک یو سو مچ شاہین بھائی. لیٹ می مجھے ذرا یہ وضاحت کرنے دیں کہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ مضمون ہے. اور یہ مضمون لکھا ہے عصمت چغتائی صاحبہ نے، جو ہمارے بر صغیر کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی فیمنسٹ خاتون تھیں، جن کے قلم نے عورتوں کو سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا، ان کو بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ اس معاشرے کو مردوں کے قدم بقدم لے کے کیسے چل سکتی ہیں. تو اس مضمون میں، جو کہ کہانی نہیں ہے، انہوں نے یہی بیان کیا ہے جو میں آج پڑھوں گی آپ سب کے لیے. مضمون کا عنوان ہے عورت. عورت عورت عورت، بڑی اچھی، بے وفا با وفا، ایسی ویسی، اور خدا معلوم کیسی کیسی. ہر ملک اور ہر زمانے میں بڑے بڑے مفکروں نے عورت کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے ضرور قائم کی ہے. کوئی صاحب اس کے حسن پر زور دے رہے ہیں تو کوئی اس کی پارسائی اور نیک سیرتی پر مصر ہیں. ایک صاحب کا خیال ہے کہ خدا کے بعد عورت کا مرتبہ ہے، تو دوسرے صاحب اسے شیطان کی خالہ بنانے پر تلے ہیں. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دھوکے باز مرد سے ایک دھوکے باز عورت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جیسے کوئی یہ کہے کہ ایک کالے مرد سے ایک کالی عورت زیادہ کالی ہوتی ہے. اس قدر شاندار بات کہی ہے کہ بس جھوم اٹھنے کو جی چاہتا ہے. اگر میں خود عورت نہ ہوتی اور ان اقوال نے مجھے بوکھلا نہ دیا ہوتا تو کہنے والے کا منہ چوم لیتی. مصیبت تو یہ ہے کہ ان نامعقول مقولوں نے سٹی گم کر رکھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا مردوں نے عورتوں کو سمجھنے کا دعویٰ کیا ہے، اتنا عورتوں نے مردوں کے متعلق کبھی کوئی قول اپنی عقل سے نہیں بنایا. مردوں نے کہا مرد ظالم ہوتا ہے، وہ چپ چاپ ظلم سہنے لگی. مردوں نے کہا عورت ڈرپوک ہوتی ہے، وہ چوہیا سے ڈرنے لگی. پھر فرمایا وقت پڑے تو عورت جان پہ کھیل جاتی ہے، بس پھٹ سے جان پر کھیل گئی. ماں کی ممتا کا ساری دنیا ڈھول پیٹتی ہے، باپ کی باپتا کا کوئی رونا نہیں روتا. عورت کی عزت لٹ سکتی ہے، مرد کی نہیں لٹتی. شاید مرد کی عزت ہی نہیں ہوتی جو لوٹی کھسوٹی جا سکے. عورت کے حرامی حلالی بچہ ہوتا ہے، مرد کے کچھ نہیں ہوتا. صدیوں سے عورت کے سر ایسے اوٹ پٹانگ الزام تھوپ کر مفکرین اسے بوکھلانے کی کوشش کرتے ہیں. یا تو وہ اسے آسمان پر چڑھا دیتے ہیں یا کیچڑ میں پٹخ دیتے ہیں، مگر برابر کھڑے کرتے ان کا دم نکلا جاتا ہے. اسے دیوی اور آسمانی مخلوق بنا دیں گے، مگر دوست اور ساتھی کہتے شرمائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا یہ احساس کمتری ہے یا مغالطہ. آخر انہیں عورت کی برابری سے کیوں ڈر لگتا ہے صاحب؟ وہ بھی تو انسان ہوتی ہے. اسے برابر بٹھاتے کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کیا مرد ایک گھڑی کے لیے یہ نہیں بھول سکتا کہ برابری کے لازمی معنی کمتری کے نہیں ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ عورت ماں، بیٹی، بیوی اور بہن ہی بن سکتی ہے، باپ، بیٹا، میاں اور بھائی نہیں بن سکتی. پھر کیوں بار بار کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے پیدا ہوئی ہے؟ کیا عورت کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ وہ عورت ہے جو مسلسل اسے بتایا جا رہا ہے؟ یا شاید مرد جانتے ہیں کہ ماں اور بیوی بننا لوہے کے چنے چبانا ہے، اس لیے عورت کے دماغ میں ٹھوکے جاتے ہیں کہ وہ بنی ہی اسی مصرف کے لیے ہے، اسے اسی پر فخر کرنا چاہیے کہ یہی مزے کا ہوتا ہے. انہیں کوئی سمجھائے کہ کس کمبخت عورت نے کبھی اس سے انکار کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے مردوں سے کہ آؤ صاحب
तुम बच्चे जनो और उन्हें दूध पिलाओ, फिर भरा बार बार जताने की ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है। औरत बेवा हो जाती है तो उसकी चूड़ियां तोड़ देते हैं, मर्द की घड़ी या ऐनक या हुक्का तोड़ने का कभी किसी को ख्याल ना आया। बेवा लिबास में भी तब्दीली करने पर मजबूर होती है, रंगा दुपट्टा पहने या हाथों में चूड़ियां डाले तो लोगों के कलेजे फट जाते हैं। मर्द वही सूट बूट शेरवानी अचकन डांटे फिरता है। कैसी बेरहमी है कि दिखावे के भी शौक नहीं मनाता। हालांकि औरतों को जैसे शौहर का गम होता है, मर्द को बीवी का गम होता है। बहुत सी औरतों और मर्दों को नहीं होता, मगर औरतों को ढोंग करना पड़ता है। एक साहब फरमाते हैं, औरत की शान यही है कि दुनिया उससे ना आशना हो। शौहर की मोहब्बत उसका बेशबहा खजाना होता है और उसका छोटा सा खानदान उसकी दुनिया। क्यों साहब? अगर किसी औरत की शोहरत होती है तो वो आपके हिस्से की शोहरत तो नहीं छीनती। अल्लाह की देन है, इसमें आपको क्यों तकलीफ होती है? क्या छिछोरपन है? औरत हो या मर्द, अगर दुनिया में कुछ कर जाए तो किसी की शान को बट्टा कैसे लग सकता है? मर्द की शोहरत से मर्द की इज्जत नहीं घटती तो औरत की शोहरत से क्यों उसकी बड़ाई को घुन लग जाता है? बीवी जाहिल कबड हो तो कोई मजायका नहीं, मियाँ बीवी से कम पढ़ा लिखा हो तो अंधेर हो जाएगा। चूंकि किसी बड़े मुदब्बिर के कॉल पर आंच आ जाती है। डॉक्टर नायडू को जब सब मिसेस सरोजनी नायडू का शौहर कहा करते थे तो बेचारे बहुत खिसियाने हो जाते थे। दुनिया में करोड़ों औरतें अपने शौहरों की बीवियां बनकर मजे से रहती हैं, इन्हें एहसास कमतरी नहीं होता। मर्द के कान में पैदा होते ही फूंक दिया जाता है कि वो बरतर है, और उसकी मासूमियत देखिए कि वो वाकई यकीन कर लेता है कि दुनिया की लायक तरीन औरत से वो बुलंद है, सिर्फ इसलिए कि वो मर्द है। फिर जब उसे अपने से ज़्यादा तालीम याफ्ता और अक्लमंद औरत मिलती है तो वो उससे नफरत करता है, क्योंकि उस वक्त वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। क्या मेरा बावर्ची सिर्फ इसीलिए मैडम क्यूरी से बरतर है कि वो मर्द की नस्ल से है, जिसे आम तौर से औरत से बुलंद समझा गया है? अगर यकीन ना आए तो अपने बावर्ची या धोबी से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा, ना बेगम साहब, औरत कभी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। एक और साहब फरमाते हैं, अगर औरत के दिल को चीरा जाए तो इसमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, पोशीदा कुर्बानियों और नादीदा खूबियों के सिवा कुछ ना निकलेगा। भाई हद है। मैंने एक मर्द डॉक्टर से पूछा, वो कहते हैं सब बकवास है, औरत और मर्द के दिल की साख बिल्कुल एक जैसी होती है और उसमें से कुछ अल्लम गल्लम चीज़ें नहीं निकलती। लीजिए और सुनिए, वही डॉक्टर साहब कहते हैं औरत मर्द से ज़्यादा वसीउल क़ल्ब नहीं होती। भाई ये तो तबीयत पर मुनहसर है। तालीम और तरबियत मर्द और औरत पर यकसां असर करती है। एक साहब फरमाते हैं, जब बच्चा पहली बार माँ की छाती से दूध पीता है तो वो मुसरत के मारे लाल होकर कांपती है। ख़वातीन ने तो फ़ौरन ताड़ लिया होगा कि फरमाने वाले साहिब मर्द हैं और उन्होंने जो कुछ लिखा है सुनी सुनाई है। यकीनन उन्होंने खुद कभी किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया और नहीं जानते कि बच्चा जब पहली बार दूध पीता है तो कितनी तकलीफ होती है। माँ जो लाल पड़कर कांपी होगी वो कतई मोहब्बत और राहत की लर्जिश नहीं होगी, कर्ब से रंग बदल गया होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मर्द ख्वाम ख्वा उल्टे सीधे मकोले ठोकते रहते हैं, इतना भी नहीं सोचते कि अब औरतें भी बकौल उनके निरी औरतें नहीं रहीं, बहुत कुछ मालूमात हासिल करने लगी हैं। अब इस किस्म के घिसे पिटे जुमलों से झांसे में नहीं आएंगी। सीधी सादी तमीज़ की बात कीजिए, औरतों को औरतों से ज़्यादा समझने का दावा ना कीजिए तो अच्छा है। मुफ्त में पोल खुलेगी। बड़ाई छोटाई के झगड़ों में पड़कर वक्त बर्बाद करने की आपको फुर्सत कहाँ से मिल गई? जिन्स और रंग और नस्ल का इम्तियाज़ बड़ी तेज़ी से मिट रहा है। दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। सनत और हरफत के मैदान में तरक्की हो रही है। दिन ब दिन काम करने वालों की मांग बढ़ रही है। हर शोबे में औरत को हाथ बटाना पड़ रहा है। मगरबी औरत
ہزاروں قسم کی گھریلو مشینوں کے باوجود روزی کمانے پر مجبور ہے۔ اس لیے خانہ داری کے کاموں میں، بچے پالنے میں مرد کو برابر کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ اگر بیوی رکابیاں دھوتی ہے تو میاں جھاڑو دیتا ہے، بیوی بچھونے لگاتی ہے تو میاں بچے کی دودھ کی بوتل تیار کر کے پلاتا ہے اور دونوں مل کر ناشتہ اور کھانا بناتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، پھر خود کام پر جاتے ہیں۔ جو عورت کام پر نہیں جاتی وہ خالی بیٹھ کر گپے نہیں مارتی، دھلائی کرتی ہے، استری کرتی ہے، گھر کا سودا لاتی ہے، وقت بچ جائے اس لیے پارٹ ٹائم بھی کرتی ہے۔ اس پر بھی یہ حال ہے کہ مشکل سے پورا پڑتا ہے، مگر ہمارے یہاں کے مرد لمبے چوڑے مقولوں کے لیے لٹ لیے عورتوں کو ہانکے جا رہے ہیں۔ چاہے کتنی تنگی ترشی ہو، بیوی گھر کی زینت بنی بیٹھی رہیں گی، میاں چرخا ہو جائیں گے مگر ناک سلامت رہے، بیوی نسوانیت کا پٹارا سنبھالے بیٹھی رہیں، چاہے بچوں کو فیس نہ لانے پر شرمندگی اٹھانی پڑے، بنیا قرض مانگ مانگ کر میاں کا ناطقہ بند کر دے، مگر چونکہ کوئی بڑے میاں کہہ رہے تھے عورت کی دنیا اس کا گھر ہے، تو بس عورتیں لقیر کی فقیر بنی گھر کی گھرداری کرتی رہیں گی۔ سب سے زیادہ اقبال زریں عورت کی پارسائی اور پاکیزگی کے بارے میں ارشاد ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں عورت کو قدرت نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ صرف ایک سے محبت کرتی ہے اور اسی پر قربان ہو جاتی ہے، اور مرد، ہاں بھائی، مرد کی تو خصلت میں تناؤ ہے، وہ ہر دم نئی عورت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کیوں حضرت؟ یہ اطلاع آپ کو کس نے دی؟ عورت کی خصلت بھی اب آپ کے مطلب کے مطابق ڈھالی گئی تاکہ آپ اطمینان سے خصلت کے سر الزام تھوپ کر رنڈی بازی کریں اور بیوی کے پیروں میں اسی کی بیڑیاں ڈال دیں کہ وہ خلاف قدرت بات کر کے پڑوسی سے دیدے نہ لڑانے لگے اور اس طرح لطافت نسوانی نہ کھو بیٹھے۔ اور تو اور قدرت کو بھی مرد اس سازش میں گھسیٹ لائے۔ حالانکہ یہ حربہ کبھی کارگر ثابت نہ ہوا، عورتوں نے آنکھ لڑانا چاہی تو مردوں کو پتہ بھی نہ چلا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ عورتیں نیک اور پارسا ہیں، یہی ان کی خصلت ہے، پھر کیا ڈر ہے؟ مگر کوئی ان سے پوچھے آپ سے کس نے کہا ہے کہ عورت صرف ایک بار محبت کرتی ہے؟ یہ سب ڈھکوسلے کی باتیں ہیں۔ زمانہ بدل رہا ہے اور ان مقولوں کے روکے رکنے والا نہیں۔ زندگی کی قدریں اچھے یا برے رخ بدل کر رہیں گی۔ ہم خواہ کتنا ماتم کریں، سر دھنیں، حالات عورت کو گھر میں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب مجبوراً ہم اپنی بیٹی، ماں اور بیوی کو مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے لیے بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے تو ہمیں ان کی کس قسم کی تربیت کرنی چاہیے؟ آیا ہم انہیں ان پرانے اقوال کے مطابق شرم و حیا قائم رکھنے کی اور ہر وقت نسوانیت کے احساس میں غرق رہنے کی تلقین کریں، یا یہ سمجھائیں کہ جب کام پر جاؤ تو اپنی نسوانیت اور ناز نخرے کے ساتھ مت جاؤ، وہاں نسوانیت کے بل بوتے پر نہیں اپنی محنت سے کام کرو؟ بہتر ہے تمہارے ساتھ کام کرنے والے یہ محسوس نہ کریں کہ تم عورت ہو، بلکہ تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر کام سے کام رکھیں۔ آخر کو وہ مرد ہیں، تم عورت ہو، اسے جان کر نہ جتاؤ تاکہ تم دونوں کا ذہنی سکون قائم رہے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کام کی طرف لگو۔ مغربی ممالک میں عورتیں مردوں کے دوش بدوش کام کرتی ہیں، مگر ضرورت سے زیادہ اپنی نسوانیت کا ڈھول پیٹتی ہیں، گھڑی گھڑی میک اپ کرتی ہیں، بال سنوارتی ہیں اور ڈیٹ یعنی دعوت حاصل کرنے کے لیے وہ تمام ناز و انداز استعمال کرتی ہیں جو اخباروں اور رسالوں کے ذریعے ان تک پہنچتے ہیں۔ وہاں کے رسالوں میں ہزاروں مصنوعات اور خوشبوئیں صرف مرد کو پھانسنے کے پھندے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ وہاں کی عورت کے دل میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ کوئی انہیں چاہے، ان سے شادی کر کے بچے بخشے۔ مگر کتنی لڑکیاں ہیں جو رسالوں کے بتائے ہوئے نسخے استعمال کر کے زندگی کے ان خوابوں کی تعبیر پا لیتی ہیں۔ زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں کہ مردوں کو ورغلاتی ہیں اور خود ان کا شکار ہو جاتی ہیں اور ساری عمر پریوں کے شہزادے کے انتظار میں گزار دیتی ہیں۔
جس ملک کی عورتیں اتنی پرگندہ خیال یعنی کہ پریشان خیال اور نامراد ہوں، وہاں کے بچے کیوں نہ عجیب و غریب لباس والے بنے، اور بچیاں کیوں نہ اپنی نسوانیت کا روپ جمائیں۔ میں نے روس میں عورتوں کو ہر شعبے میں کام کرتے دیکھا، کسی کے منہ پہ نہ میک اپ تھا اور نہ بال بنے ہوئے تھے، زیادہ تر بالکل مردوں کی طرح وردیاں پہنے تھیں کہ پہچاننا مشکل تھا، بالکل مرد معلوم ہو رہی تھیں۔ مجھے یہ بات بڑی خراب معلوم ہوئی کہ نسوانیت کا خون ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو ہماری ساتھی نے بتایا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کام کے وقت کوئی نسوانیت یا مردانگی کا مظاہرہ کرے۔ میں نے کہا کیوں؟ تب تو یہ مشینیں بن جائیں گی۔ اس نے جواب دیا تو اور اچھا ہے۔ آپ کیا مشین کو کوئی حقیر چیز سمجھتی ہیں؟ ہاتھوں کی بنائی مشین پتھر سے تراشے ہوئے بت سے کچھ کم مقدس ہے کیا؟ اگر وہ پتھر ہماری سنتا ہے تو یہ مشین بھی ہماری ان داتا ہیں۔ ہمیں گائے بیل سے زیادہ پیاری ہیں، کیونکہ ہم نے خود بڑی محنت سے انہیں بنایا ہے۔ اب اگر ہم ان جیسے ہو جائیں اور اتنی ہی شرافت اور ایمانداری سے کام کریں تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان مشینوں میں نہ عورتیں ہیں نہ مرد، ایسے ہی ان کے چلانے والوں کی بھی کوئی جنس نہیں، سب مزدور ہیں، سب مشینیں۔ مگر رات کو ضیافت کے وقت میں نے دیکھا کہ ان مشینوں میں جان پڑ گئی تھی اور زندگی اور انسانیت کا حق بھرپور طریقے سے ادا ہو رہا تھا۔ کارخانے میں کہیں لوہا گلانے کی مشین تھی، کہیں ڈھالنے کی، کہیں ماشا تھی تو کہیں نتاشا تھی۔ ایک طرف پرزے ڈھالنے کی مشینیں تھیں تو دوسری طرف یوری تھا اور ویرا تھی۔ مگر بالشوائی تھیٹر میں یوری کا بازو نادیا کے کمر کے گرد تھا اور نتاشا رومانوف کے دل میں اپنی نشیلی آنکھوں کے تیر اتارنے میں محو تھی۔ عورت اگر موقع محل دیکھ کر عورت پن دکھائے تو سچتا ہے۔ یہ کیا کہ کالجوں میں، دفتروں میں اور محکموں میں نسوانیت کا پوٹلا سمیٹے چلی جا رہی ہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو ہمیں یہ اقوال بھول کر نئے اقوال بنانے ہوں گے۔ قول نمبر 1، کالج اور اسکول میں نہ تم ماں ہو نہ بیٹی نہ معشوقہ، صرف طالب علم ہو، باقی پروفیسر اور دوسرے طلبہ ہیں۔ قول نمبر 2، دفتر میں نہ تم محبت میں باوفا ہو نہ بے وفا، سیدھی طرح کام کرو اور نخرے بھول جاؤ۔ قول نمبر 3، تمہارے گرد جو لوگ بھی بیٹھے ہیں سب انسان ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں، افسر ہیں یا کلرک، یہ میز ہے یہ کرسی اور یہ چپراسی، تم نہ کمزور ہو نہ طاقتور، نہ صنف نازک ہو نہ صنف کرخت، تمہارا وہی کام ہے جس کے لیے تنخواہ لیتے ہو۔ جب تک پیشہ بدل نہ لو، قدرت نے تمہیں اسی مصرف کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں شوہر یا بیوی پھانسنے نہیں، صرف کام کرنے آئے ہو۔ جسمانی یا دماغی طاقت یا کمزوری سے نہ فائدہ اٹھاؤ نہ کسی کا نقصان کرو۔ قول نمبر 4، صرف شادی ہی تمہاری منزل نہیں، کیونکہ شادی کر لینا منزل پر پہنچنا نہیں، اسے نبھانا اصل لمبی سڑک ہے۔ مگر گرو دیو تو کہتے ہیں، اے عورت تو آدھی عورت ہے اور آدھا خواب۔ وہ کسی نے ان کی بیگم سے رائے لی ہوتی تو شاید یہی کہتی، گرو دیو خود پورے خواب تھے اور خواب کی حسین ترین تعبیر بھی۔ مگر عورتیں پیغمبر نہیں ہوتی، عورتیں نبی نہیں ہوتی، عورتیں مجذوب نہیں ہوتی، تو پھر کوئی اٹھ کر کہہ کیوں نہیں دیتا کہ عورتیں نہیں ہوتی۔ بہت ہی